کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اس رمضان کے مقابلے میں آپ کو پڑھنے میں، چیزوں میں، صدقہ خیرات کرنے میں، نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو فی الحال اچھا، تو یہ ہے۔ رمضان میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو کھانے پینا نہیں ہوتا، دوسری ایکٹیویٹیز وہ لوگ کرتے نا نہیں ہیں یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے لے کے اور جنازے تک کے مولوی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بھائی یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے، اور میں نے بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین سے یہ بات سنی ہے۔ مطلب سمجھا نہیں ہے، مطلب یہ تو پھر مہینہ نکل تو جائے مہینے میں سن 2000 میں نے پڑھانا شروع کی تھی، تو اس ٹائم جب ہم افطاری کرتے تھے، افطاری کے بعد ہم پھوڑ پھاڑ دیتا تھا۔ جتنا کھا سکتے تھے کھاتے تھے، اچھا، تو لیکن اس سال جو ہے رمضان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیبٹ بنانے کے لیے 21 دن کا ٹائم مطلب سائیکولوجیکلی لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے، تو اس سال آپ کی کوئی ایسی بیڈ ہیبٹ ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اس سال میں ٹرائی کروں گا یا ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو؟ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ رمضان اچھا گزر رہا ہوگا آپ کا، اور آج کل روزے جو ہیں وہ تھوڑے سے مجھے تو ایزی لگ رہے ہیں، باقی آپ کا نہیں پتہ۔ تو احسان بھائی ہیں آج ہمارے ساتھ، اور ہم ان سے بات کریں گے آج رمضان ان کا کیسا گزر رہا ہے، اور رمضان میں کس کس طرح کی عبادتیں وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے ان کے پاس کیا ٹپس ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں نوید احسان بھائی، آپ بھائی ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا ٹھیک شکر ہے، ہے، ٹھیک ٹھاک، اور کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ بہترین ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ تو رمضان میں تراویح میں پڑھاتے ہیں، جی جی تو آج اس دفعہ پڑھا رہے ہیں؟ جی جی بڑا اچھا، چلیں گریٹ۔ تو بھائی احسان بھائی، ہمارے پاس کچھ کوشچنز ہیں جو ہم نے جمع کریں، کچھ 10-15 میرے ہیں، باقی جو ہے یہ کیمرہ مین کے ہیں، اور باقی اور لوگوں کے بھی ہیں۔ تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے ہم سے تو اچھے ہی ہیں آپ تو، لیکن جو ہے ایک وہ ہوتا ہے نا، اوپینین مل جاتا ہے، تو اس لیے جی جی۔ تو بتائیں آپ کیسا ابھی کیا چل رہا ہے رمضان میں؟ بس رمضان میں تو میری اب ذاتی اگر میری بات کریں تو مصروفیات یہ ہوتی ہے کہ آفس وغیرہ میرا بند ہوتا ہے، اور خالی تراویح پہ فوکس ہوتا ہے، کیونکہ بیسیکلی رمضان کا جو مہینہ ہے وہ کمانے کا مہینہ ہے۔ اب وہ کمانے میں دو طریقے کے آتے ہیں، یا تو آپ پیسے کما لیں یا پھر آپ نیکیاں کما لیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جو پچھلے سارے گناہوں کو، یعنی کہ جو آپ 11 مہینے میں جو بھی کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اور اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اس رمضان کے مقابلے میں آپ کو پڑھنے میں، چیزوں میں، صدقہ خیرات کرنے میں، نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو فی الحال تو یہ ہے، باقی میری دن میں قرآن یاد کرتے ہیں اور رات میں تراویح میں قرآن پڑھاتے ہیں بس۔ اچھا، تو یہ جو اتنا بھوکا رہنا رمضان میں، جو سب لوگ بھوکا رہتے ہیں اور جو ہے پیاسے رہتے ہیں، تو اس سے مطلب کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ آج کل مطلب آج کل تو لوگ ٹرک نکال لی، سوتے سوتے رمضان نکال رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، رمضان کا جو مہینہ روزہ ہے نا، روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ نام ہے اللہ کے حکم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو پورے کرنے کا نام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس طرح کہ جس طرح پچھلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اصل میں بیسیکلی جو رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے قریب ہونا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جتنے بھی آپ گناہ کرتے ہیں، چاہے پہلے آپ نماز چھوڑتے تھے، آپ جھوٹ بولتے تھے، آپ اپنے چیزوں میں امانت میں خیانت کرتے تھے، تو وہ آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کا نام کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو، اپنے نفس کو، نفس امارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو روکنا۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے، بھوکے پیاسے رہنے کا۔ اگر میں صبح روزہ رکھتا ہوں اور دن بھر سو کے گزار دیتا ہوں، شام میں روزہ کھول لیتا ہوں، تو یہ مقصد نہیں ہے۔
اور آپ کو پتہ ہے زندگی کا مقصد بھی یہ نہیں ہے. دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا بس دنیا آئیڈیل نہیں ہے. غم بھی آئیں گے, پریشانی بھی آئے گی, خوشی بھی آئے گی, عزت بھی ملے گی, ذلت بھی ملے گی. زندگی کا مقصد ہے. لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی جو آپ کی زندگی ہے وہ اللہ کے حکم و نبی کے طریقے کے اوپر چلنا چاہیے. ایک بات. دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم و نبی کے طریقہ ہے 24 گھنٹے میں کیسے کر سکتا ہوں. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نمازی پڑھتے رہیں, آپ قرآن کریم پڑھتے رہیں, آپ تلاوت کرتے رہیں. نہیں نہیں, وہ تو میرے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کرتے. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے کیے وہ کام آپ نے کرنے ہیں. اب آپ تجارت کرتے تھے تو تجارت میں امانت داری سے کرتے تھے, جھوٹ بول کے مال نہیں بیچتے تھے. اگر آپ نوکری کہیں پیشہ ہیں تو آپ ٹائم کے پابند ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں, ٹائم کی پابندی کرتے ہیں. تو آپ اگر کہیں پر کلرک ہیں تو آپ رشوت نہیں لیتے آپ. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, اگر آپ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو سیدھا پاؤں رکھ کے داخل ہو رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, نبی کا طریقہ ہے. باہر جا رہے ہیں تو الٹا پاؤں رکھ کے دعا پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے اوپر چل سکتے ہیں. لیکن کیوں آج ہم اچھے سے اچھے کی تلاش میں, لیکن وہ ملے گا نہیں. اچھے سے جو اچھا ہے نا, اگر دنیا کے اندر ہم نے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ پورا کیا ہے تو وہ جو آئیڈل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. صحیح. اچھا, رمضان میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو کھانے پینا نہیں ہوتا, دوسری ایکٹیویٹیز وہ لوگ کرتے نہیں ہیں یا انرجی نہیں بچی ہوئی ہوتی, تو وہ قرآن میں تھوڑا سا انٹرسٹ لینا شروع کرتے ہیں سب. لیکن اس میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ بولتے ہیں قرآن ختم کرنا ہے بس جلد سے جلد. تو آپ کیا کرتے ہو, مطلب آپ کیا سوچتے ہو کہ قرآن جلدی جلدی ختم کرنا چاہیے یا پھر جو ہے نا اس کو ترجمہ پڑھنا سمجھنا چاہیے, ضروری ہے, کیا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں جو رمضان میں ہی قرآن یاد آتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کا جو ہے نا انسان کے اوپر حق ہے. وہ کیا حق ہے, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کم سے کم پورے سال کے اندر ایک مرتبہ قرآن کریم ختم ہونا چاہیے, کم سے کم. اور ویسے تو یہ ہے کہ ہر روز ہونا چاہیے, مطلب قرآن کریم کو آپ دیکھ کے کور ٹو کور پڑھ لیں, آپ پڑھیں, اور ایک مرتبہ یہ قرآن کا حق ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ پورے سال تو آپ کو پتہ ہے ہم اگر ایک موازنہ کرتے ہیں یا انالیسس نکالتے ہیں لوگوں کا, پورے سال تو لوگ قرآن کھولتے نہیں. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. کیونکہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اتنا مگن ہوتے ہیں کہ وہ صبح جاتے ہیں, جب رات میں آتے ہیں تو ہم نمازیں نہیں پڑھتے, قرآن کھولنے تو دور کی بات ہے. فجر بھی رہ جاتی ہے, عشاء بھی رہ جاتی ہے, بیچ کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا وہ بھی رہ جاتی ہے. میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی بولے کہ یار آپ پڑھتے تو ہم نہیں پڑھتے, بات جنرل بات کر رہا ہوں میں. تو اب آپ کو ملتا ہے 1 مہینہ. اب 1 مہینے کے اندر اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, بالکل پڑھنا چاہیے, قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. لیکن دیکھیں 2 چیزیں اس میں اہم ہیں. جب آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, ہر چیز کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اس کے ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں, مطلب کافی لوگ بولتے ہیں ترجمے سے اکیلے نہ پڑھیں آپ. نہیں پڑھیں, آپ پڑھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ سافٹ ویئر ڈیولپ انجینئر ہے. اب وہ آتا ہے مجھے کہتا ہے کہ بھائی یہ کوڈنگ ہے, آپ کر لو. میں نے کوڈنگ کر لی. اس کوڈنگ کرنے کے بعد میری جو آؤٹ پٹ آیا, جو رزلٹ آیا, وہ غلط ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا اور میں نے کرنا شروع کر دیا, میں نے اسے سیکھا نہیں ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو مولوی ہے نا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے لے کے اور جنازے تک کے مولوی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. بھائی یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے, اور میں نے بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین سے یہ بات سنی ہے. مطلب سمجھا نہیں یہ بات. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا, دیکھیں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپرٹ ہے. تو دین کو سمجھنے کے لیے یا تو میں اتنا قابل ہو جاؤں, یا تو میں ان علوم کو سیکھوں, خود سیکھوں, اور سیکھنے کے بعد میں لوگوں کو بتاؤں. میں تو سیکھتا نہیں ہوں. میں نے اگر PhD کی ہوئی تو دنیاوی زندگی میں کی ہوئی نا, دنیاوی اس میں کی ہوئی ہے, دین میں نہیں کی ہوئی. اب جب میں سیکھنے کے بھی نہیں جاتا مولوی صاحب کے پاس, کیونکہ میں سوچتا ہوں میں YouTube سے سیکھ لوں, میں سوچتا ہوں کہ میں خود پڑھ لوں گا. جب ABCD بچے کو پڑھائی جاتی ہے تو اس کو لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے, اسکول جاتا ہے تو اتنا بڑا دین بغیر سوچے سمجھے کس طرح آ جائے گا, محنت کرنی پڑتی. تو اس لیے قرآن کریم آپ پڑھیں, جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اس کو اس کے ایکسپرٹ سے پوچھیں. گوگل نہیں بتائے گا, صحیح, گوگل ایکسپرٹ نہیں ہے.
گوگل کا یہ کام نہیں ہے, گوگل کے پاس تو صرف ڈیٹا ہے. یوٹیوب کا یہ کام نہیں ہے. ہوں. اس کی جو باریک بنی ہے, اس کے جو مسائل ہیں, دیکھیں آپ انگلش سیکھنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ٹیچر. گرامر بھی ٹیچر پڑھاتا ہے, قرآن کریم کی بھی گرامر ہے. اور ہم نے تو یوٹیوب پہ بھی ٹیچرز آ چکے ہیں. ٹیچرز تو آ چکے ہیں, لیکن آپ کو سمجھائے گا, آپ سمجھتے ہیں پورا سنتے ہیں ہم, ایک کلاس میں آپ سیکھ لیں گے؟ نہیں. آپ ڈیلی اسکول جاتے ہیں تو آپ سال کے اندر ایک کلاس پاس کر کے دوسری کلاس میں جاتے ہیں. 30 پارے جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں یہ پہاڑ پہ بھی اتار دیتا تو پہاڑ خشیت الہی سے رضا رضا ہو جاتا. سورہ حشر میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اچھا اب میں اس کی طرف آؤں گا. دیکھیں قرآن کریم کی اگر آپ ایک حرف پڑھتے ہیں نا تو 10 نیکی ملتی ہے. الف لام دوسرا حروف ہے اور میم تیسرا حروف ہے. تو اگر آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں, خالی بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں, وہ ثواب اس پہ بھی آپ کو ہے. صحیح. کہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں بغیر دیکھے, مطلب سمجھنے آپ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ آپ ایک مہینے میں نہیں سمجھ سکتے. جب آپ پہلی کلاس کو یا KG1 کو KG2 کو پورے ایک سال میں کور کر کے دوسری کلاس میں جاتے ہیں تو 30 سپارے آپ ایک مہینے میں کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ پھر ہمیں کیا مطلب, یہ تو پھر مہینہ نکل جائے گا. مہینہ نہیں نکلے گا. مہینہ اس کے لیے پھر آپ کو اپنے جو معاملات ہیں دنیاوی اس کو کم کرنے پڑیں گے اور دین کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھیں, تاکہ آپ ہر روز ایک سپارہ پڑھیں گے تو آپ کے 29 دن کے اندر کیا ہو جائے گا, 30 دن کے اندر آپ کے قرآن کریم ختم ہو جائے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی, اب رہ گئی بات قرآن سمجھنے کی, تو اس کے لیے آپ کسی ماہر کو, مطلب یہ ایکسپرٹ کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ اپنی عادت ڈالیں اور پھر پوری زندگی اس کو آپ اڈاپٹ کریں. مطلب ایک سیکشن رکھ لیں, ایک ٹائم رکھ لیں نا کہ بھائی وہ پھر پوری زندگی چلتا رہے چیزیں. آپ کی پریکٹس ہو گئی 30 دن کے لیے تو اب آپ کی, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ہیبٹس بناتے ہیں جو لوگ تو 21 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کہ کوئی بھی نئی ہیبٹ بنانی ہے یا چھوڑنی ہے, تو اس میں تو 30 ڈیز 29 ڈیز کا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو. ایسے ہی پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے آج 29 ڈیز کا ہی روزہ ہو رہا ہے. تو اس دفعہ پتہ نہیں 29 کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. اچھا بھائی, ایک اور مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ افطاری ہو جاتی ہے یہ نا, پھر ہم جاتے ہیں تراویح کے لیے تو اس میں بڑی سستی ہوتی ہے اور کھانا بہت کھایا ہوا ہوتا ہے تو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا ٹپس آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ تراویح پڑھاتے ہیں. تو دیکھیں یار, میں اگر اپنی ذاتی بات کروں تو پہلے شروع کی بات کرتا ہوں. جب میں سن 2000 میں نے پڑھانا شروع کی تھی تو اس ٹائم جب ہم افطاری کرتے تھے, افطاری کے بعد ہم پھوڑ پھاڑ دیتے تھے, جتنا کھا سکتے تھے کھاتے تھے, لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا تھا, ہم تراویح میں نہیں کھڑے ہو سکتے تھے, ہم پڑھا نہیں سکتے تھے جس طرح پڑھانا چاہیے. صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ سیکھا اپنے بڑوں سے کہ کھجور کھانے کے بعد کھانا کھا لیتا ہوں. میں کھانا کھا لیتا ہوں. جتنی بھی پیاس لگتی ہے میں پورے افطاری کے اندر 1 گلاس یا آدھا گلاس پانی پیتا ہوں بس. ٹھیک ہے. تاکہ اچھا جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگی ہے اور جلدی آپ کھا لیتے ہیں زیادہ, تو بھوک تو آپ کی مٹ جاتی ہے, لیکن جو آپ کی باڈی کے اندر یا جو وزن ہوتا ہے یا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی طبیعت عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے وہ رہتی ہے, ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں. ایسی ہے نا. اگر آپ کیا کرتے ہو, اگر آپ آدھا گلاس یا 1 گلاس اپنا آپ کو اس تراویح اس افطاری کے ٹائم پہ اگر آپ اپنا آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا, اس کے بعد آپ رات تک کہ آپ 10 گلاس پانی پی لیں. نارملی لوگ 12 بجے 11 بجے سوتے ہیں تراویح کے بعد, تو اس ٹائم تک 8 گلاس پانی پی لیں. مطلب آپ کہہ رہے ہو تراویح کے بعد کھانا وانا جو کرنا ہے وہ کر لو. اگر آپ یہ روٹین بنائیں گے, دیکھیں تراویح کا روزے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں دن بھر فاسٹنگ پہ ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور تلاوت بھی کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, اب میرا روزہ کھلا تو میں اپنے جان کے اوپر اب ظلم کر رہا ہوں. کیسے کہ میرا معدہ خالی ہے, میں نے اس کے اندر کیا کیا, اسٹرنگ کے اندر دودھ ملایا اور میں پی لیا. یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. پہلی بات. اب لوگ کیا کہتے ہیں, اسے پیاس بجھ جاتی ہے. آپ نے پیاس تو آپ پانی پی کے تھوڑا رک جائیں گے, پیاس آٹومیٹکلی آپ کی بجھ جائے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, آپ سموسے پکوڑے تیل والی چیز اس خالی پیٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں, تو یا پھر آپ یہ ہٹا دیں گے تو رمضان ہی نہیں لگے گا. تو رمضان تو لعلکم تتقون, تقوی اختیار کرنے کا نا. نہیں مطلب میں ویسے بتا, آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو رہی ہوتی ہے رمضان کے اندر, اور آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اور بڑھا, آپ اس کو اور بڑھا رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ آپ صبح سحری تک کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے زیادتی کر رہے ہیں آپ نے. اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ کبھی وہاں گئے ہیں کیا نام ہے جو لوگ جانور پالتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, فارم ہاؤس بنائے ہوئے. ہاں ہاں. آپ اس کو جا کے پوچھیں یار آپ نے اتنا بڑا جانور ماشاءاللہ رکھا ہے اور اتنے کے جی آپ بڑھاتے ہیں اور آپ لوگوں کی پلائی بھی کرتے ہیں, اس سے پوچھیں کبھی آپ, وہ پتہ کیا بولے گا؟ بولے گا میں اس کو صبح کھلاتا ہوں اور شام میں کھلاتا ہوں, بس 2 ٹائم. تو کھلاتے ہوں گے نا. کھلاتے ہیں لیکن 2 ٹائم. جب آپ رات سے لے کے مغرب سے لے کے فجر تک کھا رہے ہوتے ہیں, مطلب سحری تک کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو پہلی بات تو آپ سحری کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے, سو جاتے ہیں. ایسے ہی کیونکہ آپ نے 12-1 بجے تک کھایا, اس کے بعد سحری میں بولے یار بس پانی پی لوں گا, پانی پی کے روزہ رکھ لوں گا, جبکہ جس کو کھانے کا ثواب ہے وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ صحیح, اس کو کھانے کا ثواب ہے, سحری کھانے کا ثواب ہے, بغیر سحری کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کسی وجہ سے مجبوری کے تحت آپ کی آنکھ نہیں کھل سکی کیونکہ روزے فرض ہیں آپ کے اوپر, تو آپ اس کو پوچھیں اس پلائی کرنے والے کو, 2 ٹائم کھلاتا ہوں, صبح پیٹ بھر کے کھاتا ہے, شام میں پیٹ بھر کے کھاتا ہے, چاہے وہ 4 بجے ہو یا 6 بجے ہو, پھر نہیں کھاتا. پھر نہیں کھاتا. اس کے علاوہ پانی. اور آپ پرانے زمانے کے لوگوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہم فجر کے ٹائم پہ نماز پڑھ کے کھاتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کے ٹائم پہ کھاتے ہیں, اور عصر کے ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں یا مغرب کے ٹائم پہ, اس کے بعد نہیں کھاتے. ان کی صحت برقرار, ان کو کوئی بیماری نہیں, ان کو کینسر نہیں, اس کو بلڈ پریشر نہیں, شوگر نہیں, کوئی بیماری نہیں اس کو. تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ یہ روٹین بنائیں, فروٹ چاٹ بنائیں, فروٹ کھائیں, چاٹ نہیں بنائیں, ہر بندے کا اپنا اپنا فروٹ کھائیں, روزہ کھولیں, کھانا کھا لیں, آپ کی طبیعت نہیں خراب ہوگی. ایک دن کر کے دیکھیں. نہیں کھایا آپ. نہیں, اگر تھوڑی بہت بھوک لگ رہی ہے تو آپ رات کے لیے دودھ پی سکتے ہیں, لیکن اگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے فاسٹ فوڈ چل رہا ہوتا ہے, سب چل رہا ہوتا ہے, قضا چل رہی ہوتی ہے, قضا چل رہی ہوتی ہے نا, تو آپ اپنا ظلم کر رہے ہیں نا, آپ اپنی باڈی کو تھوڑی ڈیٹاکس کر رہے ہیں, اور جو حکم ہے وہ تھوڑی پورا نہیں ہو رہا اس کا رمضان کا. اچھا تو اس سال جو ہے رمضان میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہیبٹ بنانے کے لیے 21 دن کا ٹائم مطلب سائیکلوجیکلی لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے, تو اس سال آپ کی کوئی ایسی بیڈ ہیبٹ ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اس سال میں ٹرائی کروں گا یا ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو؟ یار میں تو یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہر سال کے بس اللہ تعالی ہم سب کو ایماندار بنا دے. ہم سب کی غلطیاں ہیں, میں اپنی ذاتی اگر بات کروں تو بہت ساری ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں, جو ہمارے جو اندر کا مفتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے اندر کیا کمی ہے. تو اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر رشتے میں ایماندار بنا دے. آپ یہ ٹرائی کریں گے سب؟ ہر دفعہ میں یہی کرتا ہوں کہ اللہ سے دو, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی غلطی ہیبٹ ہو جو ہر سال آپ بولتے ہیں یار یہ میری صحیح ہیبٹ نہیں ہے, اس دفعہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو رمضان میں نا ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی ہے ایسی کوئی؟ نہیں ایسی تو کوئی خاص نہیں ہے. نہیں ہے, چلیں میری تو ہے زیادہ کھانے کی. اور میری ایک اور ہیبٹ ہے بہت بری, فونس بہت زیادہ یوز کرنے شروع ہو گیا ہوں میں, تو وہ بھی کچھ کر کے کرنا ہے. اصل میں موبائل فونز تو آپ کے زندگی میں ایسا ہو گیا ہے کہ بس ضروری ہو گیا ہے. تو یہ تو کچھ فالتو بھی پڑا ہوتا بیٹھا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جب گھر جاتے تھے تو گھر کے اندر اپنی فیملی کو ٹائم دیتے تھے, آپ جاتے ہیں تو موبائل کی اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ہونا یہ چاہیے کہ ہم گھر جانے کے موبائل ایک باکس بناؤ, اس کے اندر رکھ دیں, اس کے بعد پھر وہ دوسرے دن صبح آفس ٹائمنگ میں کھلے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہو نہیں سکتا, لیکن اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ موبائل آپ کی زندگی کو جو ہے نا بہت متاثر کرتا ہے. نہیں کوالٹی آف ٹائم نہیں کر سکتا میں اس کو, لیکن جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے خالی بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ریل اسکرول کرنا, کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, کوئی یہ دیکھ لیا, یہ ہوتا ہی رہتا ہے. ابھی بھی رمضان بھی چل رہا ہے تو وہ دینی پوڈ کاسٹ چلنی ہے, لیکن چل نہیں ہے کچھ نہ کچھ, مطلب دل بس چاہ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ چلتا رہے. اس کو صحیح کرنا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ صحیح ہو جائے. اچھا ورک لائف بیلنس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کام نہیں کرتا, لیکن تھوڑا بہت تو کام تو کرنا پڑتا ہے نا, جیسے نارمل لوگوں کو تو کرنا پڑتا ہے. یار دیکھیے رمضان کے اندر حکم یہ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے اوپر سے ورک لوڈ کم سے کم کر دیا جائے, تاکہ وہ اپنے جو معاملات ہیں رمضان کے اس کو اچھے سے اچھے گزار سکیں. لیکن ہمارے یہاں الٹ ہے. ہمارے یہاں الٹ کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ کما لیں, چیزیں مہنگی بیچ کے کما لیں,
پہلے مارکیٹ کھلتی تھی 11 بجے بند ہو جاتی، اب پوری پوری رات مارکیٹ کھلتی ہے. کھلی رہتی ہے سحری وہ کا. تراویح سے بھی گیا، تہجد سے بھی گیا، اور نمازوں سے بھی گیا یقیناً. ہاں کوئی بہت ہی اچھا ہو جو اسٹرانگ ہو تو کر لے. نمازوں سے بھی گیا نا، نمازیں بھی گئیں، تہجد بھی گئی، تراویح بھی گئی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا اس کے لیے بڑا اجر و ثواب. لیکن دن میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن رات میں قیام نہیں ہے. تو نارمل کیا پروسیجر، مطلب جیسے کام تھوڑا بہت تو کرنا ہی پڑے گا نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ نہیں دیکھیں ہر کسی دنیا میں بند ہو جائے گی. نہیں میں دنیا بند نہیں ہو، ایک روٹین ہوتی ہے نا. آپ نے کورونا کے ٹائم پہ پوری دنیا کو بند کر دیا تھا نا. ایک روٹین ہوتی ہے کہ ٹائمنگ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں رمضان کے ٹائم پہ مسجدیں تو بھر جاتی ہیں لیکن مارکیٹوں سے زیادہ بھر جاتی ہیں. اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ بھی جاتے ہوں گے مارکیٹ، دیکھتے ہوں. میں نہیں جاتا، میں کوشش کرتا ہوں، میں تو نارمل دن میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے، رمضانوں میں مارکیٹوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. ہاں میں تو ابھی یہ کوشش لاسٹ کرتا ہوں ویک، نارمل دن میں بھی نہیں. ابھی جو رمضان کا لاسٹ سیٹرڈے گزرا ہے تو اس دن میں باہر نکلا ہوا تو اس دن ایسا ٹریفک تھا آپ مت پوچھیں. ٹریفک تو اور شاپنگ مال کے اندر رش اتنا تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہر ہوتی. جگہ ہی ہے، ہر وقت ہی ہے آج کل تو کچھ تو یہ سینیریو ہے. کیونکہ بات یہ آپ کام کریں، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں میرے کو رمضان کے اندر 1 مہینہ، پورے سال میں 1 مہینہ ملتا ہے میں قرآن یاد کرنے کا. ویسے پڑھتے ہیں لیکن جو صحیح معنوں میں قرآن کریم کو یاد کرنے کا 1 مہینہ ملتا ہے. اگر میں وہ مہینہ ضائع کر دوں گا، اور کمانے کا بھی 1 ہی مہینہ ہوتا ہے ہمارے پاس. اچھا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں گے جب یہ کہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ سمجھ رہے ہوں گے بھائی مولوی صاحب کو دو یا حافظ صاحب کو دو، یہ تراویح پڑھاتے ہیں تو وہاں سے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے کما لیتے ہوں گے تو اس لیے اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور ہمیں نصیحت کیا کر رہے ہیں. یہ میں مطلب تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں نے جب سے تراویح پڑھانا شروع کی ہے، مجھے 26واں سال ہے یہ 26واں سال ہے. میں نے آج تک اس مصلی پڑھانے کے کبھی پیسے نہیں لیے اور کپڑے بھی نہیں لیے. جن لوگوں نے مجھے کپڑے دیے میں نے ان کو اور زبردستی دیے، کیونکہ میرے والد صاحب بھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے بولا بیٹا آپ اس کے لے لیں، تو وہ بھی میں لے کے کسی نے کسی کو میں ہدیہ کرتے. مجھے نہیں پتا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تراویح پڑھانے کے پیسے لینے چاہیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں. میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا. میں اپنی ذاتی زندگی کی بات کروں گا، میں نہیں لیتا. اور جس دن ختم قرآن ہوتا ہے اس دن اگر کوئی میرے ہاتھ میں زبردستی کوئی انویلپ رکھ بھی دیتا ہے تو اس میں یا تو 2,000 روپے ہوتے ہیں یا 5,000 روپے ہوتے ہیں، تو وہ بھی میں کیا کرتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں. ہاں. اور ابھی مسجد کی ریسنٹلی کمیٹی 2 سال پہلے چینج ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے آئے میرے پاس، انہوں نے بولا یار آپ کو کتنے پیسے چاہیے تراویح پڑھانے کے، کیونکہ میں مسلح چھوڑتا نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جب کام بند کر دیتا ہے، اپنا کام پہ نہیں جاتا، اگر کسی کا کام کر رہا تو اس کو منع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے پیسے آ رہے ہوتے تو منع کرتا ہے نا. مجھے نہیں پتا مجھے اللہ کہاں سے کھلاتا ہے. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس میری پیمنٹ پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا وہ رمضان میں میرے کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اس قرآن کی برکت سے دے رہا ہوتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. نہیں چلیں اچھی بات ہے، لیکن اب کوئی لفافہ دے کپڑے دے تو اب تو واپس کر دیتے ہیں، گاڑی واڑی دے تو نہیں. میرے کو دیکھے بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ میرا تراویح پڑھانا شوق ہے، میرا یہ ارننگ کا ذریعہ نہیں ہے. نہیں صحیح ہے. میں نے آج تک نہیں لیے پیسے، بلکہ مسجد میں بولا آپ جو پیسے بولیں گے. بات یہ ہے کہ وہ پیسے میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسجد کا امام اور مؤذن ہے نا اس کی تنخواہ میں ایڈ کر دینے چاہیے. کیونکہ وہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، وہ سال بھر کیا کرتے ہیں، اس مسجد کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، صفائی کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے. اچھا تو کچھ یاد ہے بچپن میں کیسا رمضان تھا اور ابھی کا کیسا رمضان ہے؟ بچپن میں تو ایسا تھا کہ ایسی یاد ہے بچپن کا رمضان تو ایسا ہوتا تھا ہم کسی کی بھی افطار پارٹی چھوڑتے نہیں تھے. اور ابھی کا رمضان ایسا ہے کہ جو افطار کی دعوت کرتے اس سے مدد کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا. اب سمجھ آ گیا نا، لیکن وہ مزہ آتا تھا، وہ الگ زندگی تھی، وہ الگ لائف تھی. ہاں تو اس میں مطلب آپ کو یہی یاد ہے؟ بچپن میں یہ ہوتا تھا سردیاں ہوتی تھی رمضان میں تو صبح نماز کے بعد کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. ہاں تو اب یہ ہے نا ایک افطار ٹریپ، یہ افطار ٹریپ بھی یہی ہے کہ بھائی جیسے کہ ابھی لوگ بہت کم ملتے ہیں، عام مہینوں میں کم ملتے ہیں، بولتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے. افطار پارٹیز بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں رمضان میں. اچانک سے سب کے پاس بہت زیادہ سوشلائز ہو جاتے ہیں اور پارٹیز، دعوتیں اور گفٹ اور دینا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہیں جو کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار وہ
دراصل وہ ٹائم کل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بور ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں یار, ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے, بھی نہیں کر سکتے, چلو میں بھی ہو سکتا سب سے ہے. مل لیں. میں تو کافی عرصہ ہو گیا کسی کی افطار پارٹی میں معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ میں جا نہیں آپ سکتا. دیتے ہیں, آپ دیتے ہیں؟ نہیں, میں کسی کو, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے یہاں مسجد میں 27 یا 29 روزہ تراویح ہوتی ہے, تو میں کسی کو ٹائم دے بھی نہیں سکتا اور نہ میں کسی کے گھر جا سکتا ہوں, کیونکہ اگر میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو جانے کے لیے مجھے 2 گھنٹے پہلے جانا ہے, اور اگر میں وہاں سے جب افطاری کر کے نکلتا ہوں تو وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ بہت جلدی جا رہے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر میں نہیں نکلوں گا تو ٹائم نہیں ہوتا نا میرے پاس, دعوت ہو ہی نہیں تو نہ میں, ایمانداری والی بات ہے. ہاں, عید کے اوپر انشاءاللہ سب کو بلاتے ہیں, لیکن رمضان کے اندر میں بلائیں گے. رمضان کے اندر نہ میرے پاس جانے کا ٹائم ہوتا ہے اور نہ میرے کو کسی کو بلانے کا ٹائم ہوتا ہے. کوئی دعوت دیتا ہے بھی تو میں مدد کر لیتا ہوں ان سے. اچھا, پاکستان میں اکثر آپ ہوتے ہیں اور تراویح پڑھاتے ہیں, ان کیس اگر جیسے تراویح پڑھانے کی ذمہ داری نہ ہو آپ کے اوپر, کون سے کنٹری میں جا کے نا بولیں یار اس میں رمضان میں گزارنا چاہتا ہوں؟ کوئی کنٹری ہے ایسا جو مقابلے یار یہاں جا کے رمضان اس کے لیے تو سعودی عرب ہے, مکہ مدینہ. سعودی عرب تو ہے, وہ تو مجھے پتا تھا آپ یہ جواب دیں گے. اس کے علاوہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی اور کنٹری کوئی اور کنٹری جو آپ بولتے ہیں یار یہاں رمضان اچھا ہوتا؟ نہیں, رمضان ایک ہی مہینہ کمانے کا ہوتا ہے. اب وہ پیسے کما رہے ہیں, مطلب اسی کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسپریچول دیکھیں بات پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار جس کنٹری میں آپ رہتے ہو یہاں کا آپ کو کلچر پتہ ہے. ہاں, تو اسی طریقے سے سعودیہ میں لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں یا ویسے جاتے ہیں, تو ان کو وہاں کا کلچر پتہ ہے کہ وہاں چیزیں آپ کر سکتے ہیں. باقی کنٹریز میں چائنا گیا ہوں, میں دبئی گیا ہوں, لیکن میں اس میں نہیں گیا, کیا نام ہے, رمضان میں نہیں گیا, تو مجھے نہیں پتا وہاں کا کلچر کیسا ہوتا ہے. ویسے تو اگر میں چائنا کی بات کروں تو عام دنوں میں بھی وہاں پر مسجدیں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ سٹی کے اندر. اچھا, اور اگر ہم گونگزو کی بات کریں تو گونگزو کے اندر کچھ لوگ ہیں, کچھ مسجدیں ہیں وہاں پر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی ہے وہاں پر, تو وہاں پر مسجد ہے. لیکن تو کہنے کا مطلب پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کھلی آزادی ہے, تو آپ جو چیز جس طرح چاہے, جیسے چاہے, جس طرح چاہے آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور ہر علاقے کے اندر قریب قریب میں مسجدیں ہوتی ہیں. اچھا, تو پھر جب 10 دن ابھی گزر جائیں گے تو پہلا عشرہ ہو جائے گا, تو اس کے بعد جو ہے جو 10 دن ہوں گے اس میں پھر بندہ تھوڑا سا سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب لاسٹ 10 دن ہوتے ہیں تو بالکل عادت بن گئی ہوتی ہے, پھر رمضان چلا جاتا ہے جب عادت بن جاتی ہے. دیکھیں یار, میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کے چیزیں بیس کرتی ہیں شوق کے اوپر, کہ بہت سے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے رمضان آنے کی, وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یار ہم صبح سحری میں اٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, رات میں تراویح میں اٹھیں گے, یا سحری سے پہلے مطلب تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے جو 3 بجے. لوگ ہیں دنیا میں بالکل, بہت کم رہ گئے ہیں. بالکل ہے, لیکن دیکھیں اللہ نے جبھی تو دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے نا. تو اب آپ کا شوق ہے تو آپ کو پہلے 10 دن بھی بھاری نہیں پڑیں گے, بس آپ نے اپنے پوشن اصل تھوڑا سا روٹین چینج. روٹین دیکھیں, میں بتاؤں آپ کو روٹین میں کیا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی چیزیں جو کنٹرول میں نہیں آتی ہے نا, کیونکہ آپ پوشن کنٹرول کر کے کھاتے نہیں ہیں. آپ سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میرے کو 2 بجے تک ڈکاریں آ رہی تھی, وہ سحری کر کے آپ کھا کے سو جاتے ہیں, جب تک کہ اشراق تک کے جاگنے کا حکم ہے کہ اشراق تک کے جاگا جائے, اشراق کے بعد سویا جائے اگر سوئیں بھی تو آپ. اور لیکن ہم کیا کرتے ہیں, سحری کی ہم نے, مسجد میں جانے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 70 گنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے. عام دنوں کے اندر اگر گھر میں نماز پڑھنے کا 1 درجے کا ثواب ہے تو مسجد میں جا کے 27 درجے کا ثواب ہے. تو رمضان میں 70 گنا چیزیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کیونکہ میں لیٹ سویا ہوتا ہوں, میں سوچتا ہوں یار نماز پڑھوں گھروں کے اندر ہی اور میں سو جاؤں, تاکہ میں آفس جانے سے پہلے میں 2 گھنٹے سو جاؤں گا. تو وہ روٹین اس لیے خراب ہوتی ہے, آپ اپنی روٹین خود صحیح نہیں کرتے نا. آپ اپنی روٹین خود صحیح کریں. اگر آپ کو رات میں جاگنا ہے, عبادت کرنی ہے تو ٹھیک ہے آپ عبادت کریں, نہیں ہے تراویح پڑھ کے آپ سو جائیں. آپ کو 5 گھنٹے ملیں گے سونے کے لیے, 4-5 گھنٹے. یہ ایک اور چیز بھی چینج ہو جاتی ہے نا, جیسے فجر کی جو اذان ہے, نماز و جماعت جو ہے, جیسے نارمل ڈیز میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بالکل اینڈ ٹائم کے پاس ہوتی ہے, 15 منٹ بعد نماز. یہ ہوتا ہے کہ مطلب بالکل جیسے ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر صبح ہو رہی ہوتی ہے. اس میں چینج یہ ہے کہ بھائی شروع کے وقت میں ہی ہو جاتی ہے, تو لوگ پھر بولتے ہیں یار آپ کیا کریں. اصل میں دیکھیں اس کا حل کیا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے اشراق تک کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو قرآن کریم ختم ہو جائے گا, قرآن بھی ہو جائے گا. اگر آپ سوچتے ہو کہ میں شام میں آگے پڑھوں گا, آپ کی ہمت نہیں ہوتی, مشکل ہے. کیونکہ آپ آفس سے کوئی نکلتا ہے 2 بجے, کوئی نکلتا ہے 3 بجے, کسی کی 4 بجے کی ٹائمنگ ہوتی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے آن اینڈ آف. تو 2 سے 1 بجے کے بعد سے لے کے
5 بجے تک کے بہت ٹریفک ہوتا ہے. اب جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے ہو جب بھی آپ تھک جاتے ہو, آپ بائک پہ آتے ہو جب بھی تھک جاتے ہو, آپ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھو جب بھی تھک جاتے ہو, تھکے ہوئے ہوتے ہو. تھکے بھی ہوتے ہو آپ. تو جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں گے 5 گھنٹے سونے کے بعد آفس سے تو آپ چیزیں ہو جائیں گی. 1 بجے اگر آپ کا آفس ہوتا ہے نماز پڑھ کے, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ, میں نے بہت سے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں آفس میں ریسٹ کرتے ہیں, ہاں کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں. تو وہ بھی اس کا بھی ٹائم کہا گئے, آفس میں بھی کام نہیں کرا کچھ. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ چیزیں اپنے خود کنٹرول کریں گے نا. اب میں خود کنٹرول کرنا میں نہیں چاہتا, میں کہتا ہوں یار رمضان میں ٹائمنگ جو ہے نا آؤٹ ہو جاتی ہے. آؤٹ نہیں ہوتی. اچھا, ہر سال ایک سوال ہے رمضان میں, اس سال بھی یہی سوال ہے رمضان میں, یار یہ کوئی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اگر آپ روزہ جو ہے وہ گھر پہ کھول لیں؟ مطلب آفس سے نکل کے جو لوگ ریس مارتے ہیں کہ گھر پہ افطاری کرنی ہے, تو اس کا کوئی زیادہ ثواب ملتا ہے؟ نہیں یار دیکھیں, زیادہ ثواب تو نہیں ملتا, بس ایک لوگوں کی ہیبٹ بنی ہوئی ہے کہ یار فیملی کے ساتھ افطاری کرنی ہے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے, اور وہ بھی میں اب تو کلچر چینج ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کہیں بھی روزہ کھلنا چاہیے, بس روزہ کھلنا چاہیے. لیکن جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم فیملی کے ساتھ جا کے جو ہے نا افطاری کریں گے. نہیں, اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوشش تو یہ کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے اس چکر میں جو ہے نا ٹریفک اور بڑھ جاتا ہے, ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں. یار دیکھیں اور ایک ٹریفک چکر اور بھی ہے کہ جو ہے اپنا کہ رش کی وجہ سے یہ لوگ جو آتے ہیں, اس میں پرابلم یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک تو ان کو بہت جلدی جانا ہوتا ہے, گھر پہنچنا ہوتا ہے, جو کہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, سب یہی چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ بیچ میں روزہ کھلوانے کے لیے آ جاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن وہ بالکل روڈ کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی تو ایک رش کا وہ ہو جاتا ہے نا مسئلہ. یار دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آفس والے جتنے بھی باسز ہیں یا جو لوگ آنرز ہیں, اگر وہ رمضان کے اندر 1 بجے 1:30 بجے یا میکسیمم 2 بجے اگر آف کر دیں تو شام تک اتنا رش نہ ہو. نہیں, ٹائم تو چینج ہو جاتا ہے آفس. ہاں ٹائم تو چینج ہوتا ہے. پہلے تھا 1 بجے 2 بجے آفیسز بند ہو جاتے تھے, اب آہستہ آہستہ کسی نے 3 بجے تک کی بھی کر دی ہے, کسی نے 4 بجے تک بھی کر دی ہے. تو اب اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب 4 بجے تک آپ نے کیے ہیں تو وہ گیا. آپ ویسے بھی آفس ٹائم میں اگر شام میں آپ نکلتے ہیں شارع فیصل, اب اگر آپ بات کرتے ہیں تو شارع فیصل فل جام ہوتا ہے. اور شارع فیصل تو یار ابھی بھی جام فل ہی ہے, جام مطلب رمضان سے پہلے بھی جام تھا, ابھی بھی جام ہے, جام ہی ہے. شارع فیصل فل جام ہوتا ہے رمضان کے اندر بھی. اور آپ شام میں آفس کی ٹائمنگ ہوتی ہے, آپ یہاں سے لے کے اگر شارع فیصل پورا کراس کرنا ہے آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو آرام سے. اچھا, تو یہ جو رمضان میں سب لوگ یہ جو افطار ڈرائیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو, وہ کیا لگتا ہے, وہ صحیح ہے؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیزیں لوگوں کے لیے ہڈلس پیدا نہ کریں تو لیکن ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راستے میں ہوتے ہیں جو روزہ نہیں کھول سکتے, تو میرے خیال سے یہ اچھی چیز ہے تاکہ وہ روزہ بھی کھول لیں اور افطاری بھی کر لیں, ثواب کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ظاہری طور پہ, یہ میری ذاتی رائے ہے. اچھا, اب تھوڑا سا ہم ایک راؤنڈ کھیلیں گے چھوٹا, جس میں تھوڑا سا آپ سے سوال ہیں میرے, تو اس میں کوئی سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا مذاق مستی کے سوال. اچھا, تو اس کا جلدی جلدی جواب دینا ہوگا, فٹافٹ, ٹھیک ہے؟ ریڈی؟ ٹھیک ہے. ڈیٹس جو ہیں وہ آپ پلین کھاتے ہیں یا کریم والے کھاتے ہیں؟ پلین کھاتے ہیں. اچھا, سحری کے اندر جو ہے آپ ہیوی سحری کرتے ہیں لائٹ کرتے ہیں؟ نارمل میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ بس نہ بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے نہ بہت زیادہ ہیوی. کیا ہوتا ہے جلدی جلدی بتا. مثال کے طور پہ 3 چیزیں بتا. ہاں, دہی ہوتی ہے, دہی اور روٹی ہوگی, انڈا ہوگا, لائک دس. صحیح. اچھا, روزہ جیسے ہی کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں کہ روح افزا پیتے ہیں؟ کھجور کے بعد کھانا. یہ آپ بنا رہے ہیں, میرے کو لگ رہا ہے اتنا اچھا کون ہوتا ہے بندہ یار. کھجور کے بعد کھانا, کھانے کے 2-3-4 لقمے لینے کے بائٹ لینے کے بعد پھر میں پانی پیتا ہوں. اچھا, اور یہ جو اتنا زیادہ کھانا سب کھا لیتے ہیں تو آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ کیسے کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ کھانے کے اندر اگر میں روٹی ہے تو 1 روٹی کھاؤں گا خالی, اور اگر چاول ہے تو بس نارمل سی جو 1 پلیٹ ہوتی ہے وہ کھاؤں گا بس, اس سے زیادہ نہیں کھاتا. چلیں بھائی, یہ چھوٹا سا راؤنڈ تھا ہمارا, ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ, گفٹ نہیں ملے گا آپ کو. صحیح ہے. تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ ہمارا رمضان کا. کچھ ٹپس ہم نے ڈسکس کری ہیں احسان بھائی سے, جو احسان بھائی یوز کرتے ہیں. تو احسان بھائی کوئی لاسٹ میسج آپ کو آڈینس کو دینا ہو تو؟
بس میرا میسیج یہی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے کمائی کا مہینہ ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے، تو ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے سیدھا کریں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، بس، بس کیونکہ اسی میں انسان کی بقا ہے۔ اور میرا میسج یہ ہے کہ رمضان میں جو ہیبٹس ہیں وہ جو بن جاتی ہیں اچھی، تو کوشش کریں کہ وہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہیں۔ میں بھی یہ ٹرائی کروں گا اور آپ لوگ بھی ٹرائی کریں، اور جب تک کے لیے دوسرے ایپیسوڈ کا انتظار کریں، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 80% لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن کر لو یار سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔